اب ایک قبیلہ ہے جوفی قبیلہ، جو کہ قبیلہ مزہج کی ایک شاخ ہے، کہ ان کا قبیلہ جو ہے اس کو ایک شرف حاصل ہے کہ جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار جناب بلال حبشی بہت خلوص کے ساتھ اذان دیا کرتے تھے، اسی طرح یہ بلال سید الشہداء ہیں، اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ بڑے باوفا شیعہ ہیں اور قبیلہ مزہج کے جوفی خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا یہ شرف ہے کہ یہ کاروان امام حسین میں اذان دیتے تھے۔ ان کا نام ہے حضرت حجاج ابن مسروق ابن جوف ابن سعد مزہجی جوفی۔ عام طور پر ان کا نام لیا جاتا ہے حجاج ابن مسروق، تو اب ہم ان کا نام حجاج ابن مسروق لیں گے۔ یہ مؤذن ہونے کے علاوہ مخلص شیعان علی میں تھے اور امیر المومنین کی خدمت میں ہی رہا کرتے تھے۔ جب مولا کوفے میں شہید ہو گئے تو یہ امام حسن کے پاس رہنے لگے، اور اس کے بعد امام حسن کے جانے کے بعد یہ کوفے میں رہے۔ ان کو کوفے میں خبر ہوئی تھی کہ امام حسین مکے میں ہیں اور اب وہاں سے نکلیں گے، تو انہوں نے بغیر کوئی انتظار کیے ہوئے مکے کی راہ لی، اور ابھی امام مکے کے قریب ہی تھے، یہ امام کی خدمت میں پہنچ گئے، اور اب امام نے ان کو جو خدمت سپرد کی وہ اذان دینے کی تھی، لہٰذا اب پورے راستے میں کربلا تک جہاں کہیں نماز کا وقت آتا تھا حجاج ابن مسروق اذان دیا کرتے تھے۔ یہ صورت پورے راستے رہی، کربلا میں بھی رہی پورے ہفتے، اور اس کے بعد روز عاشور جب جنگ اپنے پورے شباب پر آ گئی تو حجاج امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنگ کی اجازت مانگی۔ امام نے اجازت دے دی، یہ مقتل میں پہنچے، اور ان کی جنگ بھی خاص طور سے ذکر کیا جاتا ہے ان کی جنگ کا کہ انہوں نے بھی بہت اچھی جنگ کی تھی۔ جب زخموں سے چور ہو گئے اور لڑتے لڑتے ان کو موقع ملا کہ کسی طرح سے یہ لشکر سے باہر آ جائیں، تو یہ کوشش کر کے کسی طرح انہوں نے اپنے آپ کو ظالموں سے چھڑایا اور امام کے قریب آئے، اور کچھ اشعار انہوں نے امام کے سامنے پڑھے۔ ان اشعار کا خلاصہ یہ تھا کہ میری جان آپ پر فدا ہو جائے، آپ ہمارے ہادی ہمارے مہندی ہیں، آج میں آپ کے نانا رسول خدا اور آپ کے والد علی مرتضیٰ وصی رسول خدا کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا۔ یعنی ایک لحاظ سے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جان دینے سے پہلے اپنا عقیدہ ظاہر کریں، جیسے ہوتا ہے مرنے سے پہلے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، تو بس یہ ان کو خواہش تھی کہ میں امام کے سامنے جا کے پڑھ لوں، تو اس لیے بڑی کوشش کر کے بڑی مشکل سے یہ نکل کے آئے تھے، ورنہ ان کا نکلنا ممکن نہیں تھا، اور بس جا کے انہوں نے امام کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار کیا،
اور امام کو گواہ بنایا کہ مولا آپ گواہ رہیے گا کہ میرا یہ عقیدہ ہے۔ تو امام نے کہا کہ ہاں بے شک حجاج تمہارا یہی عقیدہ ہے، میں جانتا ہوں، اور تم پہنچو خدمت اقدس سرکار رسالت میں، بس تمہارے پیچھے میں بھی جا رہا ہوں، میں بھی آ رہا ہوں۔ جب انہوں نے امام سے یہ جملہ سن لیا تو پھر دوبارہ زخمی حالت میں کسی طریقے سے یہ، کیونکہ اب ان کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ یہ جا کے جنگ کرتے، اور بس اب زخموں سے چور ہو کے وہ وقت آ گیا تھا کہ روح پرواز کر جائے، لیکن نہ معلوم کس طرح زمین کے اوپر یہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے، یا کھڑے ہونے کے قابل تھے یا نہیں تھے، یہ واضح طور پر ملتا نہیں، لیکن یہی ملتا ہے کہ بہت ہی زخمی حالت میں یہ کسی طریقے سے فوج کی طرف گئے، اور ظاہر ہے کہ اب ان کا مقصد صرف یہی ہوگا کہ میں شہید ہو جاؤں، اور اس کے بعد ان کو فوجیوں نے قتل کر دیا۔